حسن صاحب، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے آج کل کے سب سے بڑے ایشو کی، اسموک کی، جس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسموک کے معاملے پر حکومت کے جاگنے کا وقت ہے۔ وکیل پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ اگلے سال نومبر دسمبر میں شادی ہالز بند کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے، جبکہ وزیر اعظم نے قوم سے خصوصی دعا کرنے کی اپیل کی۔ یار بات سنو، یہ دو تین باتیں آپ کی بڑی فضول ہیں۔ مطلب وزیر اعظم نے قوم سے دعا، وہ دعا کے لیے میرٹ ضروری ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی مدینہ میں تھے تو حضور نے پوچھا آج گئے نہیں کام پہ، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، کو وجہ بتائی، تو آپ نے فرمایا وہاں تمہارے جانوروں بکری کے پاس کون ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں اللہ توکل چھوڑا ہے۔ آپ نے کہا بھاگ واپس، وہاں بھیڑیے بھی اللہ توکل پھرتے ہیں، یہ قوم دعا کرے۔ وہ دعا میرٹ مانگتی ہے۔ میں ظالم ہوں، میں گیا گزرا آدمی ہوں، میں بددیانت ہوں، خائن ہوں، کسی بیوہ کے میں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو دعا میرٹ چاہیے اس کے لیے۔ یہ بھانک دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا کچھ نہیں۔ اچھا، اور سکھا شاہی اپروچ ہے ہمارے یہاں۔ اب میرج ہالز، اچھا پھر حکومت کے جاگنے کا وقت ہے۔ 77 سال تو ہوتے، جاگی نہیں، خراٹے لے رہی ہے، بستر توڑ رہی ہے۔ اور جو 77 سال سے نہیں جاگی، اب جاگنے کا وقت ہے۔ کس معاملے میں جاگے ہیں یہ؟ پہلے مجھے بتاؤ۔ لا اینڈ آرڈر سے لے کے اس ملک کی اکانومی تک انہوں نے چھوڑا کیا ہے؟ اب آ گئے ہیں جی شادی ہالز بند کرنے۔ یہ سکھا شاہی ہے، سکھا شاہی۔ دہشت گردی ہے، ڈبل سواری روک دو۔ وہ غریب آدمی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑنے جا رہا ہے اسکول، یہ وہ وغیرہ، بالکل سکھا شاہی۔ اور یاد رکھنا، سکھا شاہی کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، مطلب استعمال ٹھیک کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ سکھا شاہی کا تعلق رنجیت سنگھ کی رجیم سے نہیں ہے، بعد میں ہوا۔ کوئی لاجک نہیں، کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، دعا مانگو۔ واہ کرتوت تواڈے کو شونتے، دعا مانگو۔ میرٹ بنے نا تمہارا، دعا مانگو۔ ایویں گھسی پٹی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ 77 سال سے کسی حکومت کو میں نے جاگتے نہیں دیکھا، ورنہ یہ ملک یہاں نہ ہوتا۔ شادی ہال تم کیسے بند کر سکتے ہو؟ تم آبادی روک نہیں سکے، کرنے والے کام تم سے ہوتے نہیں ہیں، تم شادی ہالز بند کر دو گے۔ بلینز آف ڈالرز کی وہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی، پھر لوگوں نے شادیاں کہاں کرنی ہیں جو پہلے کرتے تھے، رستے روک لیتے تھے، یعنی یہاں بند کرائے۔ میں نے کہا تم کیا بیہودہ بات کرتے ہو، جاؤ حضور کا حکم پڑھو جا کے۔ رستہ روکنا جو ہے وہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ وہاں لگا لو ٹینٹ اپ سڑکوں پہ، بڑی دیکھو اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں۔ اٹ از ناٹ جسٹ یہ جنگل بھی آپ نے کھا لیے، گندگی کے ڈھیر ہیں، صفائی نام کی چیز نہیں، چنکچیاں ہیں، رکشے ہیں، موٹر سائیکل ہیں، پرائیویٹ گاڑیاں ہیں جو دھوئیں چھوڑ رہی ہوتی ہے، پولیس کی اپنی گاڑیاں۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں دکھایا نہیں، بتائیں آپ جی، آپ نہیں دکھایا ہے، تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو ہماری فکری، سیاسی، سماجی، روحانی اسموک کی کوالٹی انڈیکس میں یہ یہ اسموک کی کئی قسمیں ہیں اس ملک میں، وہ اس میں نہیں ہوگی امپروومنٹ جب تک سیاست دانوں کی اس کلاس سے جان نہیں چھٹتی۔ سنبھال کے دکھاؤ کوئی چیز سلامت ہے، کوئی چیز آپ کی ایسی ہے جس پہ آپ فخر کر سکو، سوائے شرمندگی کے ندام اوپر سے آ جاتے ہیں۔ مطلب یہ دیکھو حکومت کا جاگنا، حکومت کو تو سونا چاہیے ہی نہیں۔ ہم تو واحد ملک ہے دنیا میں جہاں انصاف بھی چھٹیوں پہ چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ گورا جاتا تھا چھٹیوں پہ، اس وقت اے سی بھی نہیں تھے، وہ ٹھنڈے ملکوں سے آئے تھے۔ 2 مہینے دی چھٹیاں، تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، موج کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اور کتنے ملک ہیں مجھے گنوائیں، اگلے پروگرام میں مجھے لیٹ می نو۔ جرم چھٹی پہ جاتا ہے، انصاف جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ظلم، زیادتی، جرم، گناہ یہ چھٹی پہ نہیں جاتے۔ یونیسیف پاکستان نے بھی اسموک کے حوالے سے ایک پریشان رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق 1 کروڑ سے زائد بچے اسموک کے خطرے سے دوچار ہیں۔
اور یہاں جہاں 2.5-3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر دھکے کھا رہا ہے، اسموگ میں آ گئے، باقی کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اسموگ سے بچ جائیں گے ان کی زندگی اسموگ سے مرنے سے بہتر ہوگی. چائلڈ ابیوز اس ملک میں دیکھو، بچوں سے افیون چٹا کے تھوڑی سی اس کو یوں لے کے بھیک مانگی جاتی ہے. وہ بچہ ڈرگڈ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا، معصوم بچہ ہے، 1 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہے، اس کو ہلکی سی افیون چٹائی، وہ مدہوش سا پڑا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کے رحم جگانے کے لیے، اس کو دکھا کر رحم جگانے اور بھیک اکٹھی کرنے کے لیے یہ پریکٹس ہے سڑکوں پہ. ٹوپی ڈرامے ہیں یہ سارے. مطلب وہ 1 کروڑ سے زائد بچے، وہ تو ٹھیک، وہ مہذب ملک ہیں، مہذب لوگ ہیں، وہ اس طرح کے آپ کو کیا لگے؟ کتنا بچہ ہے جو بھٹوں پہ، ورک شاپوں پہ، چائے پانوں کی دکانوں پہ، پنکچر کی دکانوں پہ چائلڈ ابیوز عام ہے. کہاں ہوتی ہے؟ قتل بھی کر دیتے ہیں ظالم کے بچے. اس لیے چھوڑو یہ ایویں ہوائی شوائی باتیں ہیں، ہم ادھر ادھر سے پکڑ لیتے ہیں. موٹر سائیکل والا کہتا ہے چنچی والا زیادہ دھواں چھوڑتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بھی چھوڑتا ہوں وہ بھی چھوڑتا ہے، نہیں، وہ زیادہ. چنچی والا کہتا ہے رکشے والا زیادہ، رکشے والا کہتا ہے ڈالے والا زیادہ. چھوڑو، یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. جو تگڑا ہے وہ ڈانگ مارتا ہے، سوچتا ہی نہیں. جو ماڑا ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے. وہ آپ کا سودا کم تولتا ہے. ختم. حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق اراکین پنجاب اسمبلی کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ایوان میں بھی ایئر پیوریفائر لگائیں. سبحان اللہ بھائی، عوام ذلیل و خوار ہوں، ان کے ووٹوں کی بھیک لے کے آنے والوں کو پیوریفائر چاہیے. صدقے جاواں اس ملک میں عوام کدھر ہیں؟ عوامی نمائندے پیوریفائر. واہ، ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی انشور کرو، ان کے گھروں کی تزئین و آرائش بھی انشور کرو. ہیں کون یہ بھوکمروں کے نمائندے. خدا کی قسم مجھے لگتا ہے یہاں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں دل نہیں ہے، تجوریاں ہیں. شرم بھی نہیں آتی. یعنی میں جن کی نمائندگی کر رہا ہوں وہ چیخیں مار رہے ہیں اور میں لڈیاں ڈال رہا ہوں. چلو، جھوٹ کا کاروبار، منافقت کا دیکھنا، یہ چلتا کب تک ہے. حسن صاحب، اسموگ کے حوالے سے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کا خط لکھنے کے بیان پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے ہلکے پھلکے انداز میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کیا ہمارا دھواں چکر لگاتا رہتا ہے؟ جی حسن صاحب. جی یار، مجھے تو یہ اس پہ بڑا پیارا ہے. سکھ مجھے تو ویسے ہی بہت پیارے لگتے ہیں، سچی بات ہے. بھگونت مان جو ہیں، مجھے لگا ہے جب میں نے بھی یہ سنا ہے، مجھے تو اپنا مرحوم کامیڈین نہیں، امان اللہ، منور ظریف، نظر صاحب ہوتے تھے، یا پھر خود وہ ہندوستان کے ہیں کپل شرما، نوجوت سنگھ سدھو، وہاں کوئی ایک ارچنا، وہ جو کچھ کرتے ہیں نا، ان کے وزیر اعلیٰ نے ان سب کو بھی دھول چٹا دی. سبحان اللہ. اچھا بات سنو، ہمارا اعتراض اتنا بچگانہ تھا، اس کی وجہ ہے ہواؤں نے سیکیورٹی کلیئرنس اور ویزاز لے کے آنا ہوتا ہے. کیا فضول بات کی ہے بھائی. اگر وہاں سے یہاں آ رہی ہے ہوا تو کل یہاں سے وہاں بھی چلی جائے گی. اس کا کیا ہے؟ یہ جب سٹیٹمنٹ آیا ہے ہماری پتہ نہیں چیف منسٹر کا یا پنجاب گورنمنٹ کا، اتنا بچگانہ، اتنا فضول. اچھا، اور آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں بھارتی پنجاب کے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یار اسی کتنے پھنس گئے، ادھر لاہور والے شکایت کر رہے ہیں، ادھر دلی والے شکایت کر رہے ہیں، اسی کتنے جائیے. خام خواہ. بہت خوبصورت جواب ہے، طبیعت خوش ہو گئی ہے. ہوا کا کیا ہے بھائی؟ آج اس طرف سے ادھر آ رہی ہے، کل یہاں سے ادھر جائے گی. یہ کیا فضول بات ہے. میں نے کہا نا سکھا شاہی، اور سکھا شاہی میں دوبارہ کہوں، بہت بڑا آدمی تھا رنجیت سنگھ، اس کے بعد جو آئے وہ گھٹیا تھا. بہرحال حسن صاحب، دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسموگ سے پریشان پاکستانی کراچی آ جائیں. کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پتہ نہیں حل ہو جائے گا یا کیا ہو جائے گا. مسئلے حل کرنے کے لیے تھوڑے آئے ہیں. یہ
پیو سی، دادا سی، نانا سی، پڑنانا سی، تو یہاں گئے، ان کو کیا پتا کون لوگ ہیں یہ. اور یہ بنیادی طور پہ نا میں اپنی نظروں میں بہت گرتا ہوں. میں نے ایک زمانے میں 2-3 بار مختلف طریقوں سے کالمز لکھے کہ شاید ان کی اولادیں اکٹھی ہو کے بیٹھیں، اپنے اندر ایک باوقار رابطہ کہ کیسے پالیٹکس کرنی ہے. یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آ گئے ہیں. اب وہ جو بیچارہ بڑا جنرس ہو رہا ہے، بلاول بلا رہا ہے وہاں، تو کوئی اس سے پوچھے کہ وہاں تو پانی بھی مہنگا ملتا ہے، کراچی میں ڈرنکنگ واٹر جو ہے پانی بکتا ہے. یہ اخباروں میں ہم نے پڑھا ہے کہ سیاسی مافیاز کی طرح وہاں ٹینکر مافیاز بھی ہیں. تو جہاں پانی نہیں ملے گا وہ کربلا ہے. فضول ہیں، جھکتے شکتے مارتے ہیں. ان کو تھیٹر ہمارا مر گیا، ورنہ یہ مطلب جتنی کمائی ان کو جمہوریت میں ہوتی ہے یا سیاست میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ یہ تھیٹر میں کام کرتے تو ہو سکتا تھا. فضول بات ہے. کراچی آ جائے، اتنے جا کے کی کرے، پیسہ مر جائے. حسن صاحب، بلاول بھٹو کے بعد خواجہ آصف کی بھی سن لیں. انہوں نے کہا ہے کہ اسموگ فصل کی باقیات جلانے کی وجہ سے نہیں ہوتی، فصلوں کی باقیات تو موہنجو داڑو کے دور سے ہر سال جلائی جا رہی ہیں. دیکھو بات سنو، بندہ اس سے پوچھے کو پتا ہے موہنجو تو انڈس آگا پڑھ لو اعتزاز صاحب کی، کمال کتاب ہے. موہنجو داڑو کی آبادی تو چند ہزار بھی نہیں ہونی. جیسے جب ہم مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے شہروں کا، جیسے ہم دیکھ کے جوان ہوتے ہیں. چند ہزار کی آبادیاں تھیں ٹوٹل. کفار مکہ کیا لائے تھے غزوہ بدر میں؟ 1000 میں ٹین ایجر بھی شامل تھے. 1000 عورت لگا لو، 1000 بوڑھا لگا لو، 1000 بچہ لگا لو، 1000 کوئی اور لگا لو، 5-6 چھوٹی چھوٹی آبادیاں. موہنجو داڑو میں تو میرا خیال ہے ہزاروں میں بھی نہیں ہونی. اور جب آبادی نہ ہونے کا تھی ہی نہیں تو فصلیں کتنی کھوتی ہوں گی جو جلائی جاتی. These are the people who are calling the shots in this country. ہاں ایک بات ہے، اس زمانے میں کیا کاشتکاری ہونی. برے صغیر کا سائز دیکھو، موہنجو داڑو کیا مطلب آج بھی کیا ہے، وہ چند ہزار بھی نہیں ہونے. وہ تو چند ہزار کے لیے کتنا کناج، تو اس کے جلنے سے کیا ہوتا ہوگا؟ تو کچھ بھی نہیں. وہ تو ایسے سمندر میں آپ نے سوئی پھینک دی جیسے. ایک بات ڈیفینیٹلی خواجہ آصف کی وہ ٹھیک ہے کہ فصلیں جلانا از ناٹ دا اونلی ریزن، اٹ از ون آف سو مینی ریزنس. یہ درست ہے. کلا ہی فصلوں کے پیچھے ایسے جو پہلے کی تھی کہ جی ادھر سے ہوا آتی ہے تو پھر کی انہوں پھڑ لو، اریسٹ کر لو، ادھر کو ویزا منگو. یہ ایک ریزن ہے. جس ملک میں جنگل تک جلا دیے گئے ہوں، گندگی کے ڈھیر ہوں، سیوک سینس نام کی کوئی چیز نہ ہو، ٹائر جلائے جاتے ہوں، وہ خدایا انڈسٹریز میں کوئلہ بھی نہیں، سیکنڈ ہینڈ اور گندے غلیظ پتہ نہیں کیا ٹائرز. تو نہیں، ان کو پتہ کھ نہیں ہے. یہ یہاں آتے ہیں اپنا جو کرنے آتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، وہاں تک ان کی عقل بھی ہوتی. دعا والی بات یہ، دعا بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن دعا کے لیے میرٹ چاہیے. میں حرکت کروں شیطانوں والی اور مانگوں دعائیں، وہ منصف اعلیٰ ہے ہی ایک منصف. ادھر تو ٹوپی ڈرامے ہیں، انسان تو ٹوپی ڈرامے کرتا ہے کہ فلاں آدمی قاتل ہے، اس کو 100 بار پھانسی دے دو. پھانسی دو، ایک بار یہ ہو گئی. وہ ہے جو انگنت بار بھی پھر زندہ کرے پھر مارے، پھر زندہ کرے پھر مارے. تو دعا کو سمجھو. ہم لوگوں نے اپنے الفاظ کو بالکل ہی کھلونے بنایا ہوا ہے. سوچے سمجھے بغیر باتیں کرتے ہیں. اوقات دیکھو، یہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے، اس نے پتہ نہیں کتنا لوٹ مار کر کے حج کیے، دبئی جا کے، آئی ڈونٹ نو، اس طرح کی باتیں بھی ہیں. ہاں جی بالکل.